السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ اور کچھ تشریح کا جو سلسلہ میں نے یہاں سے کوئی 2.5 سال پہلے شروع کیا تھا، وہ اب اس کی ابتدائی 9 صورتیں مکمل ہو چکی ہیں، اور آج ہمارا سبق 10ویں صورت سے شروع ہوگا، سورہ یونس سے۔ اللہ رب العالمین سے التماس ہے کہ وہ استقامت نصیب فرمائے اور اس سارے کام میں اخلاص، عاجزی اور تقوی نصیب فرمائے، اور اپنی خاص رحمت اور فضل اور کرم سے میری مدد و نصرت فرمائے۔ آج ہم سورہ یونس کا کچھ سیاق و سباق اس پر بات کریں گے۔ اس میں عنوانات جو ہیں تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے۔ یہ مکی صورت ہے جو ہجرت کے آخری دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ 11ویں پارے میں ہے اور ترتیب کے لحاظ سے یہ 10ویں صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریش مکہ سے سب سے بڑی جو عداوت کی سب سے بڑی وجہ تھی وہ تھی شرک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے عداوت تھی، اور قریش مکہ کو آپ کی رسالت اسی لیے پسند نہیں تھی کہ آپ توحید کا درس دیتے ہیں۔ اس صورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ توحید و رسالت ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے یعنی آخرت اور قیامت کا تذکرہ ہے۔ اس میں اس سورہ میں قوم یونس کا خاص طور پہ تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ یونس ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ کی ایک واحد قوم ہے جو اللہ کی طرف سے عذاب آ جانے کے بعد، یعنی اس کے آثار عذاب کے نظر آ جانے کے بعد، اس قوم نے اللہ سے توبہ کی اور اس قوم کی توبہ قبول ہو گئی اور ان سے عذاب ٹال دیا گیا۔ یہ قوم عراق کے شہر نینوا، جسے آج کل یعنی موصل کہا جاتا ہے، اس میں رہنے والی تھی۔ اس کا تعلق قوم سمود سے ہے، جس کی ہدایت کے لیے یونس علیہ السلام کو رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے القابات ذوالنون اور صاحب الحوت ہیں۔ ان الفاظ کا یعنی مطلب ہے مچھلی والا۔ آپ کا دور، یونس علیہ السلام کا جو دور ہے وہ 781 تا 741 قبل مسیح کا دور ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ انہوں نے نینوا کی بستی والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، اور روایت سابقہ قوموں کی روایت کے مطابق اس قوم نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ بالآخر آپ ان کی نافرمانی سے بیزار آ گئے، تو اللہ کی طرف سے اس قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن آپ اس دوران اس قوم سے بیزار ہو کر وہاں سے نکل پڑے، یعنی اس بستی سے نکل پڑے، اور سفر کرتے کرتے ایک سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں کشتی موجود تھی، آپ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔
اللہ کی قدرت، کشتی تھوڑی سی آگے گئی اس سمندر یا اس دریا کے درمیان میں، تو وہ بھمر میں پھنس گئی۔ تو ملاح جو تھا اس نے کہا کہ بھئی ہماری اس کشتی میں کوئی ایک ایسا آدمی سوار ہو گیا ہے جو اپنے آقا سے ناراض ہے یا اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہے۔ اس وقت تک کشتی جو ہے بھنور سے نہیں نکلے گی جب تک وہ شخص اس کشتی میں سے نہیں نکلے گا، نہیں اترے گا۔ تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یونس علیہ السلام دل میں انہوں نے سوچا کہ یہ تو میں ہی ہوں۔ بالآخر نوبت قرآن نازل تک آئی، وہ بھی آپ کے نام نکلا۔ 3 دفعہ قرآن ڈالا گیا۔ تو آپ کو یا تو اس کشتی سے آپ نے چھلانگ لگا دی یا انہوں نے کشتی سے نکال کر سمندر میں پھینک دیا، تو ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ 40 روز تک، بعض روایت میں سے کم بھی آتا ہے، واللہ عالم، آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ دوسری طرف جب قوم پر عذاب آیا، انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے، وہ اپنے بچوں، بیوی، سب خاندان کو لے کر کھلے میدان میں نکلے، صدق کے دل سے اللہ سے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو معاف کر دیا۔ ادھر آپ مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے جب دیکھا تو آپ کو اپنا سارا وہ اپنے آپ جو کیا تھا عمل اس پر پچھتانے لگے، پھر اللہ سے توبہ استغفار کی، جس کے جو قرآن پاک میں اس کے جو الفاظ آتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کی برکت سے اللہ نے آپ کو نجات دی اور مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ اس میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یعنی انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی تھے، اگرچہ ان کا ایک جرم یا گناہ نہیں ہے، لیکن ایک نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی قدم بھی اٹھائے، اور انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنی زندگیوں سے تنگ آ کر خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، سچے دل سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد بیان کریں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ سچی توبہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ کی پھر حکمت ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر مچھلی کی خوراک نہیں بنے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کو محفوظ رکھا۔ یاد رکھیے اس وقت تک جب تک انسان کو اپنی موت کے آثار نظر نہیں آتے، اسرائیل جب تک وہ قبض کے لیے نہیں پہنچ جاتا، اس وقت تک انسان اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر صدق دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو نظر انداز فرمائے، درگزر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔